الحمدللہ رب، تمام تعریفیں، الحمد میں جو لام ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام، سب تعریفیں، جتنی تعریف ہو سکتی. اور للہ میں لام ہے، اس لام کو عربی میں کہا جاتا ہے لام اختصاص. اختصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جس کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ وہ چیز دوسرے میں نہیں پائی جائے گی، تو اس کو کہا جاتا ہے لام اختصاص. اسلام نے آ کر یہ تعریف کا جو مسئلہ ہے خاص کر دیا اللہ کے ساتھ. اب ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، خاص کر اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، سارے عالم کا پالنے والا ہے. تعریف جو ہوتی ہے اللہ ہی کی نہیں ہوتی، تعریف انسانوں کی بھی ہوتی نہیں ہوتی. اگر کسی انسان کے اندر کوئی خوبی اور کمال ہے، چاہے دینی کمال ہو چاہے دنیاوی کمال ہو، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. واقعی یہ شخص ایسا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ کمال ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں خاص کر اللہ ہی کے لیے ہیں. تو جب خاص کر اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں تو پھر انسانوں کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے اور کیسے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ لگتا ہے تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے. کیا ہو گئی؟ چوک ہو گئی اس کے نزول میں؟ نہیں، اللہ سے چوک کہاں ہوتی؟ چوک تو اس سے ہوتی ہے جو سوئے، جو اونگھے، اس سے چوک ہوتی ہے. بیٹھا ہے اونگ رہا ہے، کیا کہا گیا نہیں سنا، اب اس نے سنا کچھ نقل کر دیا کچھ، چوک اس سے ہو سکتی ہے. جو سو گیا، سونے میں کیا سنے گا؟ خفتہ کئی کند بیدار. جو آدمی خود ہی سویا ہوا ہے وہ دوسرے کو کیسے اٹھا سکے گا، جگا سکے گا؟ یہاں چوک اللہ سے نہیں ہوئی ہے، چوک تو انسانوں سے ہوتی ہے، چوک اللہ کی صفت نہیں ہے. اگر اللہ سے چوک ہو جائے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. ہم تو سامنے دیکھتے ہیں، ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر ادھر چہرہ کر لیں تو ادھر نہیں دکھائی دیتا، ادھر کریں تو ادھر دکھائی نہیں، اوپر کریں تو نیچے نہیں، اور نیچے کریں تو اوپر نہیں. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ تو یکساں 24 آورز پوری کائنات کو دیکھتا ہے، چاہے سامنے ہو، پیچھے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، اوپر ہو، نیچے ہو. جو خدا اتنا بیدار ہے اس سے چوک کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے. تو گڑبڑ یہاں معاملہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمام تعریفیں خاص کر اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. تو کسی عالم کی تعریف آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کسی اور انسان کی تعریف اس کی خوبیوں کی وجہ سے کیوں کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے میرے بھائیو، نہ قرآن میں چوک ہے اور نہ انسانوں کی تعریف ظاہری اعتبار سے غلط ہے. پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کسی لائن کا کوئی بھی انسان ہے اور کسی طرح کی خوبی اس کے اندر موجود ہے تو در حقیقت اس کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی اور رب ہی کی تعریف ہے. اس لیے کہ وہ خوبی اور وہ صفت اور وہ کمال جس نے پیدا کیا ہے وہ کون ہے؟ آپ جاتے ہیں بازار میں موبائل خریدنے کے لیے، دیکھتے ہیں بڑا اچھا ہی موبائل ہے، تو آپ نے موبائل کی تعریف نہیں کیا، موبائل بنانے والے کی تعریف ہوئی، جس نے بنایا ہے. یہ کمال جس نے اس کے اندر پیدا کیا ہے، اصل تعریف کے لائق وہ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے خاص کر جو تعریف ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی کوئی کسی کی تعریف کرے، وہ تعریف لوٹ کر اسی مرکز کی طرف جائے گی، اسی منبع کی طرف جائے گی اور اسی سرچشمے کی طرف جائے گی جس نے ان انسانوں میں کمال اور خوبیاں پیدا کیا ہے. اب بات تو سمجھ میں آ گئی، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں. اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص کر اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. ایک جہان تو یہ ہو گیا جس میں ہم اور آپ ہیں، اور بھی جہان ہے کیا؟ یہاں بھی لگتا ہے کچھ ہیر پھیر.
نہیں نہیں، یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ ایک ہی جہان یہ ہے، ہم جہاں رہتے ہیں، ہم جہاں سہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے اور اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ نہیں، عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کے معنی دنیا، عالم کے معنی جہان۔ جس طرح سے یہ ایک عالم ہے، اسی طرح سے اللہ نے اور بہت عالم پیدا کیے ہیں۔ عالم الملائکہ فرشتوں کی دنیا، عالم الجنہ جناتوں کی دنیا، عالم النباتات نباتات کی دنیا، عالم الحیوانات حیوانات کی دنیا۔ اس طرح سے تقریباً 80,000 عالم اللہ نے پیدا کیے۔ کتنے؟ ہاں۔ تو میرے بھائیو، اب کوئی بات چھپی نہیں رہی۔ اللہ کہتے ہیں تمام تعریفیں خاص کر اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، رب کسی کو نہیں کہا جا سکتا سوائے اللہ کے۔ جب بھی کسی کا نام رب کہا جائے، رکھا جائے، تو اس کے پہلے عبد کا لفظ لگایا جائے۔ عبد الرب، رب کا بندہ، اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا اہم نام ہے جس کا اطلاق کسی بندے پر نہیں ہو سکتا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کا اختصاراً ترجمہ اور تشریح ہے جو آپ حضرات کے حال کے مناسب ہے۔ بات اتنی کرنی چاہیے جتنا مخاطب کے بھیجے میں آ سکے۔ یہ ہدایت ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم۔ بات کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ مجمع کی رعایت کر کے بات کرے۔ اگر مجمع میں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ایسے انداز کی بات کرے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس انداز کی بات کرے، اس سے بھی زیادہ پڑھے ہیں تو اس انداز کی بات کرے۔ اب مجمع میں بیچارے متوسط درجے کے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے یہاں بخرادی چھانٹنے لگے، کسی کے پلے پڑے کسی کے پلے نہیں پڑے۔ مجلسوں کا مقصد ہوتا ہے افادہ اور استفادہ، تاکہ نفع ایک دوسرے کو پہنچ سکے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ان کے حال کے مناسب ان کے حال کی رعایت کر کے بات کی جائے گی۔ تو آج اختصاراً میں نے صرف الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس سے متعلق اور بہت سی باتیں ہیں، اگر اسی جملے کو صرف بیان کیا جائے تو تقریباً 1 مہینہ تک چلے گا۔ کتنا؟ ہاں، لیکن ان سب باتوں میں آپ کو لے بھی نہیں جانا ہے اور نہ ان سب چیزوں کی ضرورت آپ کو ہے۔ موٹی موٹی باتیں جو آپ کو سمجھنی ہے وہ سمجھ لیجئے۔ اس میں ایک طرف جہاں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، وہیں دوسری طرف مخفی انداز میں، پوشیدہ انداز میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ایک ہی ذات ہے۔ کیا ہے؟ اور عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ کیسے آپ نے سمجھا؟ وہ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جب دنیا میں کہیں کسی کی تعریف ہو تو ساری تعریف خاص کر اسی کے لیے ہوتی ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جس کی ساری تعریفیں ہوں۔ جس کی تعریف ہر جگہ نہیں ہو وہ عبادت کے لائق، اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جہاں ربوبیت کا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آئندہ ہفتے سے آپ کے منتظمین جو انتظام کریں گے، آج افتتاح ہے، ابتدا ہے۔ آج اس میں آپ نے جیسے شرکت کیا، آج ہو سکتا ہے کچھ آپ کا وقت زیادہ لگ گیا، اس لیے مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ اتنے وقت تک دینا ہے، بات کرنی ہے۔ آپ کے مناسب ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ آئندہ ہفتے سے آپ استحکام کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ قطرہ قطرہ دریا شود، تھوڑا تھوڑا آپ اگر سنتے رہیں گے تو منشاء خداوندی کا علم ہوتا رہے گا، تو قرآن پڑھنے کی بھی طبیعت چاہے گی، قرآن سمجھنے کی بھی طبیعت چاہے گی، اور جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہوں گی تو رب کا قرب اور اللہ کی نزدیکی آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، دعا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار قصوروار بندے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، بد اعمالی سے بد اعمالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، تمام مومنین کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جائز اور حلال کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مقدس کی عظمت، حرمت، احترام، ادب ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اس کے رہنمائی میں ہمیں اور ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھنے، اور جس چیز کو اس نے حرام کیا ہے حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو کلی طور پر حرام سے بچا۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی نزدیکی نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے تو نے بہتوں کو ہدایت فرمائی ہے، بہتوں کا مقام بلند کیا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اس قرآن سے جوڑ دے اور ہم سب کے مقام کو بھی بلند فرما دے، اور اپنے دربار عالی میں ہم سب کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ مانگنے سے زیادہ اپنی شایان نشان عطا فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اپنے محبوب پیغمبر کے صدقے میں طفیل میں محض اپنے فضل و کرم سے یا کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔